بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دس امپورٹنٹ ویڈیو۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ڈان نیوز کے ایک امپورٹنٹ آرٹیکل کی سمری کو پریزنٹ کریں گے جو کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم اس آرٹیکل میں ڈسکس ہونے والے کچھ امپورٹنٹ کی پوائنٹس، اس سے ریلیٹڈ فیکٹس، ان کا انالیسز اور ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے۔ یہ اس آرٹیکل کا نام ہے ناٹ مچ ان ایجوکیشن، جو کہ پریزنٹ گورنمنٹ کے انیشیٹیوز کے حوالے سے ہے۔ اس آرٹیکل کو فیصل باری صاحب نے لکھا ہے۔ اس آرٹیکل میں ڈسکس ہونے والے کچھ امپورٹنٹ کی پوائنٹس یہ ہیں کہ ایز وی آل نو کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے پاکستان کی، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے جو کہ 2018 میں پاور میں آئی۔ اس دوران جب جنرل الیکشن 2018 میں ہوئے اور پرائم منسٹر نے اوتھ لیا اگست کے اندر 2018 میں، تقریباً 3 سال گزر چکے ہیں اکارڈنگ ٹو رائٹر، اور 2 مزید گزرنے والے ہیں۔ لیکن کیا کچھ ایسا ہے جسے یہ گورنمنٹ نیکسٹ الیکشن کے سیزن کے لیے سیلیبریٹ کر سکے یا اپنی اچیومنٹ کے طور پہ شو کر سکے؟ ایز فار ایز دا گولز از کنسرن، تو رائٹر نے یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ نے پرومس کیا تھا کہ وہ جنرل اور ایجوکیشن کے اندر ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت زیادہ کام کرے گی۔ اکارڈنگ ٹو پرائم منسٹر، ایجوکیشن ان کی ٹاپ پریورٹی ہوگی، یعنی سب سے پہلے ایجوکیشن کو بہتر بنانا ان کا مقصد ہوگا، لیکن ابھی تک اس میں کوئی انیشیٹیوز نہیں لیے گئے جو کہ بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں۔ اور اینڈ پر رائٹر نے اس کو کنکلیوڈ کیا ہے کہ اگر کوئی ون جو کہ نیکسٹ الیکشن کے اندر اس کو سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ ایجوکیشن یا کسی اور جنرل ڈیولپمنٹ سے نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ حد تک اگر ہو سکتی ہے تو وہ اکانومک پرفارمنس ہو سکتی ہے۔ سو واٹ آر دا ایجوکیشنل انیشیٹیوز اینڈ چیلنجز؟ پہلا ایک اہم پرابلم، ایک اہم ایشو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے تھا جو گورنمنٹ نے فیس کیا، لیکن ایسے بچے جو کہ اسکولوں سے باہر ہیں ان کو ابھی تک واپس لانے کے لیے، اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی بڑا انیشیٹیو نہیں لیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ٹارگٹ جو گورنمنٹ کے لیے تھا دیٹ واز سنگل نیشن کریکولم، جو کہ اسکول لیول پر انٹروڈیوس کروانا تھا، یعنی تمام طرح کے اسکولز کے اندر ایک جیسا کریکولم، ایک جیسا سلیبس پڑھایا جائے۔ بٹ اس کے لیے بھی کچھ چیلنجز تھے۔ پہلا چیلنج 18th امینڈمنٹ جو کہ پاکستان کی ایک بڑی اہم امینڈمنٹ تھی، اس کے اندر ایجوکیشن کو پروونشل سبجیکٹ قرار دے دیا گیا، یعنی پروونسز کی ذمہ داری بنا دی گئی۔ اس طرح سے پروونسز کے پاس بہت زیادہ آٹونومی آ گئی اور بہت سارے پروونسز اس سنگل نیشن کریکولم کے حوالے سے ایگری نہیں ہیں، جن میں سندھ ایک اہم ایگزامپل ہے۔ کچھ کریٹکس کا یہ بھی کہنا ہے، اسپیشلی جو مائنورٹی کمیشن ہے، اقلیتوں کے حوالے سے جو کمیشن بنایا گیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ سنگل نیشن کریکولم کے اندر جو نان ریلیجیس سبجیکٹس ہیں، یعنی جیسے اردو ہے، انگلش ہے، کچھ اور سبجیکٹس ہیں جو ڈائریکٹ ریلیجیس نہیں ہیں، اس کے اندر بھی بہت زیادہ ریلیجیس کانٹینٹ اور ریلیجیس ہیروز کی باتیں ہوئی ہوئی ہیں۔ تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو رائٹر، کچھ کریٹکس یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کی فراہمی کے دوران جو لوکل لینگویجز کا یوز ہے وہ سنگل نیشن کریکولم میں کم ہو جاتا ہے۔ جیسے خیبر پختونخوا میں پشتو کا یوز زیادہ ہوتا ہے، پنجاب کے اندر پنجابی کی لوکل لینگویج زیادہ یوز ہوتی ہے، لیکن جب ہم سنگل نیشن کریکولم کی طرف جائیں گے تو یہ لوکل لینگویجز ختم ہو جائیں گی، ان کا یوز کم ہو جائے گا، اور ہاؤس ہولڈ اور اسکول بیس ڈفرینسز کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا بڑا ایشو جو ٹارگٹ تھا گورنمنٹ کو جو فیس کرنا پڑا دیٹ واز ہائر ایجوکیشن لیول، لیکن گورنمنٹ نے اس کے اندر بھی کچھ ایسے انیشیٹیوز نہیں لیے، اسپیشلی جب ایچ ای سی کے چیئر پرسن کو ریموو کیا پریزیڈنشل آرڈیننس کے تھرو، اور کنٹروورشل چینجز کیے گئے، ایسے متنازع تبدیلیاں لائی گئیں آرڈیننس کے تھرو، جس کو پھر بعد میں
چیلنج کیا گیا کورٹ کے اندر، اور ایون کہ اکارڈنگ ٹو رائٹر اگر کوئی نیو ہیڈ اپوائنٹ کر بھی دیا جائے تو اگلے 2 سالوں کے اندر کوئی اتنا زیادہ ٹائم فریم نہیں ہوگا کہ وہ ریزلٹس کو ڈیلیور کر سکے، سگنیفیکنٹ ریزلٹس کو، جو کہ پاسبل نہیں ہے. So finally the conclusion is that according to writer گورنمنٹ کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایجوکیشن کے ایریا میں شو کرنے کے لیے جسے وہ 2023 کے پولز یعنی نیکسٹ الیکشن کے اندر اسے پلے کارڈ کے طور پر یا اپنی اچیومنٹ کے طور پہ شو کر سکے یا سیلیبریٹ کر سکے. So what are the major possibilities, major possibility of win if there is any؟ تو وہ اکانومک پرفارمنس ہے، کیونکہ اس وقت جو کنٹری ہے وہ اکانومک چیلنج کو فیس کر رہا ہے، اکانومک گروتھ بہت ڈاؤن ہو چکی ہے، اسپیشلی کووڈ-19 کی پینڈیمک سچویشن کے بعد بہت زیادہ لوگ انمپلائڈ ہو چکے ہیں، بزنس ڈراپ ہو چکا ہے. تو اگر گورنمنٹ کوئی ایسا سٹیپ لے لیتی ہے جس سے اکانومک گروتھ ہوتی ہے، انکم بڑھتی ہے یا امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز بڑھتی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی ون ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ایگزسٹنگ انیشیٹیوز ہیں ہیلتھ کے اندر جو اب ہو رہے ہیں، ہیلتھ کی انشورنس کے حوالے سے، ہاؤسنگ سکیمز کے حوالے سے، احساس پروگرامز کے حوالے سے، یہ بھی کچھ حد تک اس ون کو کنٹریبیوٹ کریں گے. اور اگر اکانومی کے اندر کوئی بھی سٹیبلٹی شو ہوتی ہے تو گورنمنٹ کے پاس اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور نیکسٹ الیکشن میں اس کو شو کرنے کے لیے بہت بڑا پوائنٹ ہوگا، بٹ ناٹ ان کیس آف ایجوکیشن. ایجوکیشن میں کوئی ایسا سگنیفیکنٹ رول پلے نہیں کیا گیا. سو آفٹر آل دیس انالیسس ہیئر از دا اوور ویو آف ڈیفیکلٹ ورڈز ود دیئر میننگ. پہلا ڈیفیکلٹ ورڈ ہے ایکسپورٹ گروتھ. ایکسپورٹ کہتے ہیں برآمدات کو، گروتھ کہتے ہیں اضافہ. پرسپیکٹیو یعنی تناظر، پہلو. کنٹروورشل کہتے ہیں متنازع. ایفیکیسی افادیت. اوور برڈن کہتے ہیں دباؤ میں آنا. ان فاؤنڈیڈ جو چیز بے بنیاد ہو. پروویژن کہتے ہیں فراہمی. ان افیکٹو، افیکٹو کا الٹ ہے یعنی غیر مؤثر. سیڈ پارٹ یعنی افسوسناک امر. اکویٹی کہتے ہیں مساوات کو. اٹ از ان لائکلی، اس بات کا امکان نہیں ہے. امپلیمنٹیشن کہتے ہیں نفاذ کو. تھینک یو سو مچ، دیٹ واز آل فار دس ویڈیو. امید ہے آپ کو یہ بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو وہ ریکویسٹ ہو کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ ہماری ایسی بہت ساری یوزفل ویڈیوز مل سکیں. تھینک یو. اللہ حافظ.